ڈر لگتا ہے. میری دشمنیاں تو کھلی ہیں لیکن یہ چھپا ہوا وار کیا ہے؟ یہ دل میں بار بار شک کون ڈال دیتا ہے؟ یہ آواز میرے اندر سے آتی ہے یا باہر سے؟ یہ بات ہے اس دشمن کی جو نظر نہیں آتا، جو ہمارے دل اور دین پر چھپ کر وار کرتا ہے. یہ بات ہے اس تکلیف کی جو انسان کی اپنی بری نظر یا دوسروں کی حسد سے پیدا ہوتی ہے. جب ہر طرح کے علاج ناکام ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العزت نے انسان کو کیا دیا. یہ بات ہے اس سب سے مضبوط پناہ گاہ کی، اس حفاظت کی جس کے بعد کسی ڈر کی گنجائش نہیں رہتی. یہ بات ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی، جنہیں معوذتین کہتے ہیں. یہ صورتیں کتنی اہم ہیں اس کا علم ہمیں ان کے نازل ہونے کے واقعے سے ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر زبان پر اب بس انہی کا نام ہے، ہر دل انہی کی طرف جھک رہا ہے. کون ہے وہ جو ہمارے جادو، ہماری چالیں سب مٹا گئے؟ کبھی ہم سے علم مانگا جاتا تھا، اب سب انہی کی طرف دوڑتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کیسے یہ نور برقرار رہتا ہے. آج میں دیکھتا ہوں کیا ان کا رب انہیں مجھ سے بھی بچا لے گا. ایک مرتبہ مدینہ کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. اس جادو کی شدت ایسی تھی کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ وہ کوئی کام کر چکے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل، وحی یا دین پر نہیں ہوا، صرف جسمانی یا حفظی سوچ پر اثر ہوا. یعنی لگتا تھا کام کیا یا نہیں. حدیث میں صاف ہے جادو کا اثر صرف معمولی دنیاوی معاملات کی یادداشت تک تھا، دین یا وحی کسی صورت متاثر نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے وہ جگہ بتائی جہاں لبید نے جادو کا سامان چھپایا تھا. وہ ایک پرانے کنویں کے اندر کھجور کے خشک چھلکوں میں بند، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے دندانے باندھے گئے تھے. جب وہ سامان نکالا گیا تو اس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی. پھر اللہ نے سورۃ فلق کی 5 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور سورۃ ناس کی 6 آیات نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت تلاوت فرماتے تو ایک گرہ کھلتی جاتی، اور گرہ کے کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملتی گئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صورتیں ہر طرح کے نہ دکھنے والے وار، ہڈن اٹیکس کے خلاف اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری تلوار ہے. یہ 2 صورتیں 2 مختلف طرح کی برائیوں سے حفاظت مانگتی ہیں. جیسے زمین اور آسمان الگ ہیں، ویسے ہی یہ صورتیں اندر اور باہر کی برائیوں کو کور کرتی ہیں. ہم ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اندھیرے کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں جب ڈر اور خوف گھیر لیتا ہے.
ہم گرہیں باندھ کر پھونکنے والی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور سب سے ضروری ہم حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرے۔ نظر، حسد، جادو، دشمنی، یہ وہ تمام حملے ہیں جو باہر سے انسان پر آتے ہیں۔ یہ حسد، یہ نظر، یہ جادو وہ زہر ہے جو ہماری ترقی اور ہماری نعمتوں کو جلا دیتا ہے۔ سورۃ فلق اس بری نظر اور ظاہری دشمنی کا علاج ہے، لیکن سورۃ ناس اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ ہمیں اندر کی برائیوں سے بچاتی ہے۔ ہم انسانوں کے رب، بادشاہ اور الہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے پناہ مانگتے ہیں جو چھپ کر وار کرتا ہے، یعنی نفس و شیطان کی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وسوسہ وہ آہستہ آہستہ ہونے والی سرگوشی ہے جو ہمیں نماز سے روکتا، جو ہمارے دل میں شو آف یعنی ریاکاری اور تکبر پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنے ایمان پر ڈاؤٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جن ہو یا انسان۔ سورۃ ناس ہر اس چھپی ہوئی آواز کو روکتی ہے جو ہمارے دل کی پاکی کو خراب کرتی ہے۔ یہ وہ حملے ہیں جو اندر سے انسان کو توڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی اہمیت پر زور دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے لگتے تو سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں زندگی کے ہر خوف، ہر نظر، ہر وسوسے سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ آج ہماری زندگی میں ان کا کیا کام ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کی پرفیکٹ زندگی دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تھنکنگ، انزائٹی، اوور تھنکنگ کے وسوسوں میں پھنس کر اللہ سے دور ہو جاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا جن اور انسان ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں رب الفلق ہے وہی سب اندھیرے چیر کر روشنی لاتا ہے، اور جو رب الناس ہے وہی دل کے وسوسوں کا مالک ہے۔ ہر بے چینی، ہر حسد، ہر جادو، ہر وسوسے سے حفاظت صرف اسی رب کے پاس ہے۔ یہ صورتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے اندر کے وسوسوں اور باہر کی نظروں سے صرف ایک ہی ذات بچا سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کے بلیک میجک یا بری نظر سے زیادہ ہمیں اس وائٹ میجک کی ضرورت ہے جو قرآن میں ہے۔ جب بھی آپ بے چین ہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی نعمتیں رک گئی ہیں یا آپ کا دل وسوسوں کا شکار ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے 11 گرہوں کو کھولنے کا راستہ ہمیں دے دیا ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ پیغام پسند آیا ہے تو ہمارے اس نیک کام میں شریک ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی نیت کا اظہار کریں اور شیئر کر کے ہر اس شخص تک پہنچائیں جسے اس روحانی تحفظ کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی قرآن اور احادیث پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔